اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، میرا نام ذیشان فیصل خان ہے اور میں میرپور خاص ڈاکٹر مجلس سے میرا تعلق ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر عمرے کی استطاعت ہے، میری نیت ہے، لیکن میری معاشی کنڈیشن ایسی ہے کہ میں اکیلے ہی عمرہ کر سکتا ہوں، لیکن میرے ساتھ بیوی بچے بھی ہیں، تو ضروری بابا جان کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی عمرے پر جاؤں یا اکیلے بھی کر کے آ سکتا ہوں؟ عمرہ کرنا فرض یا واجب تو ہے نہیں، اگر اللہ نے توفیق دی اور جانے کے اسباب بنتے ہیں ٹھیک ہے، اکیلا حاضری دے۔ بیوی بچوں کو ساتھ لینا تو حج میں بھی ضروری نہیں ہے۔ حج آپ پر فرض ہوا تو بیوی کو لے جانا تو ضروری نہیں ہے، بیوی منع کرے گی تب بھی جانا ہوگا، امی منع کرے گی تب بھی جانا ہوگا۔ لیکن عمرے میں یہ دیکھ لیں کہ بیوی بچے تباہ نہ ہوتے ہوں، یہ تو حج میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ سنبھالنے والا ہی نہ ہو اور آپ چلے عمرے پر اور پیچھے سے کچھ کا کچھ ہو گیا، تو پھر آپ یہیں تشریف رکھیں اور اپنے عمرے کے پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ اللہ ایسے دن کرے یہ سارے عمرے پہ جانے والے غریبوں کو پیسے دینے شروع کرے تو ہمارے ملک سے غربت چلی جائے۔ سارے مالداروں پہنچ جاتے ہیں رمضان شریف میں اور کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں سے کچھ غریبوں کو بچا کر دے دیں، یار کمر توڑ مہنگائی ہے، آپ سوچو تو صحیح، یار آپ کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، یار فاقے ہو رہے ہیں، بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر انسانیت کے نام پر دو دھاری چھری تیز کر کے اس کو دکھا رہا ہے، اتنے لاکھ روپے ہوں گے اور اتنے ہزار روپے ہوں گے اور یہ بیچارے کی نیند اڑی ہوئی ہے، اور آپ پڑوسی سے جا کر ملتے ہیں مدینے جا رہا ہوں، اس کو حسرت نہیں ہوتی ہوگی یار کہ کاش یہ میرے بیمار بچے کا علاج کروا دیتا ہے، اتنے اس کے بعد پیسے۔ یہ میں آپ کو ایک وہ جھٹکا لگنے والی بات عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم اتنے تنگ دست ہیں ہمارے وطن میں کہ ایسے لوگ میں نے دیکھے جو بولتے ہیں کھانے کا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو افضل کیا ہے؟ عمرہ اپنی جگہ پر نفلی حج کے لیے بھی جا رہا ہے، اور اگر کوئی حقدار ایسا ہے ضرورت مند تو افضل یہ کہ اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے، نفلی حج کو نہ جائے۔ بیچارہ وہ حسرت سے پڑوسی دیکھتا ہے اس کے فاقے ہو رہے ہیں، ہر سال مدینے جا رہا ہے، اس کا رشتہ دار بیچارہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ہر سال مدینے جاتا ہے، بڑا عاشق رسول ہے۔ آپ سوچو تو صحیح یار۔ باپا ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں، میرے سامنے اس کی فون پہ بات ہو رہی تھی، اس کی کیفیت عجیب تھی باپا، لاکھوں لاکھ روپیے اس اسلامی بھائی کے اس فلاں کے پاس قرضے کے طور پر برسوں سے پھنسے ہوئے تھے، اور وہ فیملی کے ساتھ نفلی حج پر جاتے ہوئے اس کو وہ جیسے نہیں خدا حافظ کے لیے فون کرتے ہیں تو اس کو فون کیا ہوگا میں جا رہا ہوں، اور وہ ایسی عجیب و غریب اور کیفیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ یار میں اتنے برسوں سے آپ سے میرے لاکھوں روپے مانگ رہا ہوں جو آپ نے مجھ سے قرض لیے ہیں، اور اس کو پیریڈ ختم ہوئے بھی برسوں گزر گئے، آپ برائے کرو میرے پیسے تو مجھے واپس کر دو یار۔ مگر وہ پیسے واپس کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، یار آپ حج پہ جا رہے ہو، نفلی حج پہ پورے فیملی کو لے کے جا رہے ہو، میرے پیسے دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کی کیفیت دیکھ کر بابا مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ اللہ یہ تو اپنا حق مانگ رہا ہے بیچارہ، غور کرنا چاہیے کہ یہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، بلکہ ضروری ہے کہ قرضہ اتارے، مجبوروں کی مدد کرنی چاہیے، بہت اچھا یہ باپا میں تو صرف مجبوروں کی بات کر رہا تھا، قرض داروں یہ تو کوئی ہوتا ہوگا، لیکن عمرے پر تو ہزاروں افراد کا بندہ ہوا ہر سال جائیں گے، اور شاید اس میں ریاکاری کا عنصر یوں آ جاتا ہوگا کہ اگر اس سال نہیں گیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ جائیں چولہے میں یار کیا کہیں گے، یہ جنت میں پکڑ کے تم کو کھڑا کر دیں گے، کیا کہیں گے، تم نہیں جاؤ گے تو اس کا مطلب تو سیدھی بات ہے لوگوں کے لیے جا رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کے لیے کون عمرہ کرے، کون حج کرے، کون اللہ کے لیے مدینہ پاک کی حاضری دے، کروڑوں اربوں روپے جمع کر لیے مگر اخلاص کی دولت کا ہمارے جیب میں گویا ایک ٹکا بھی نہیں ہے۔ واقعی میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ جس پر آپ عمرہ اور حج کر رہے ہو نا، آپ وہ رقم ایک غریب کو دے کر اس کو کھڑا کر دو گے نا کہ یار اس بار میں نہیں جا رہا، یہ لے 3 لاکھ روپے جو میں حج پر یا 4 لاکھ روپے جو حج پر خرچ کر رہا تھا، آپ یار کوئی کاروبار کرو اسے، یقین مانے اس کی آئندہ نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی، یار یہ ہمارے خاندان کو اس نے پاؤں پہ کھڑا کیا تھا، کچھ سامان دلا دیا، کپڑے دلا دے کے کاروبار کر لے تو نہیں ایسے قرض دار میں نے دیکھے کہ جن کی بعض اوقات جان پر بنی ہوتی ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کو جان سے مارنے کے لیے،
اور وہ روتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ہے نہیں، ہم دیں کہاں سے۔ میرے اوپر بھی یہ بات آئی تھی بہت پہلے کہ جن دنوں میں ہر بار جاتا تھا کہ تم کیوں غریبوں کی مدد نہیں کر دیتے، تو میں نے وضاحت کی جس کی کہ مجھے لوگ حج کے نام پر پیسے دیتے کہ تم حج کراؤ ہمارے پیسے سے، میں وہ پیسے غریب کو نہیں دے سکوں گا، میں دوں گا تو ظاہر ہے جس نے پیسے دیے وہ راضی کیسے ہوگا۔ ایسا کوئی عذر ہے وہ اپنی جگہ پر ہو، جو جاتا ہے وہ میں یہ نہیں کہتا وہ غلط کر رہا ہے، میں تو اس سے افضل بات بتا رہا ہوں کہ جب اگر غریب موجود ہے، مسکین موجود ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو حاجت ہے، اب آپ اگر نفلی حج کے لیے جا رہے ہیں یا عمرے پر جا رہے ہیں تو افضل یہ کہ آپ اس غریب کو دے دیں، اس مسلمان کو کھڑا کر دیں بیچارے کو۔ نفلی حج پر آج کل تو یار 5-5 لاکھ کے پیکیج ہیں، اچھا پھر وتھ فیملی جاتے ہیں، بال بچوں کے ساتھ جاتے ہیں، 25-25 لاکھ روپے خرچ کراتے ہیں۔ اگر یقین مانے دل پر پتھر رکھ کے اگر کسی غریب کو چپکے سے دے دیں، اس کو منع کر دیں، کسی کو بولنا نہیں، یقین مانے یعنی اس کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی، وہ کھڑا ہو جائے گا یار، اس کا کاروبار ہو جائے گا، اس کا خاندان جو ہے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ پھر اس میں دیکھو نمائش نہ ہو، اب کسی نے بولا کہ کیوں نہیں آئے آپ اس سال، یہ نہیں بولنا کہ میں نے غریب کی مدد کر دی پھر ریاکاری میں نہ پڑ جائے، وہ اس بار نہیں کیا، میں بلاوا ہوگا تو انشاءاللہ آئندہ سے اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا